معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں معاشی پریشانی، رزق کی تنگی، اس کے مختلف اسباب میں سے صرف 3 سبب کا تذکرہ کیا تھا، اور ان اسباب کا حل وہ بھی گوش گزار کیا تھا کہ سب سے پہلی وجہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے منہ موڑنا، یہ رزق کی تنگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کی طرف لوٹے اور رجوع کرے۔ دوسری چیز، انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رزق میں تنگی پیدا کرتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ انسان ان گناہوں سے توبہ تائب ہو جائے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں، جب انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ان نعمتوں پہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا، تو رب کائنات ان نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ 3 باتیں گزشتہ جمعہ میں ہم نے عرض کی تھیں۔ اسی چیز کو اور اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھی چیز اور آج کے خطبہ جمعہ کی پہلی چیز کہ انسان جب کاروبار میں، تجارت میں امانت داری کو چھوڑ کر بددیانتی کو اختیار کرے اور سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لے تو پھر اللہ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت سے رب کائنات محروم کر دیتے ہیں۔ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ کسی چیز میں آ جائے تو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ فرمایا جب 2 شخص خرید و فروخت کرتے ہیں، چیز بیچنے والا اور چیز خریدنے والا، فرمایا اگر وہ سچ بولیں، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اپنی چیز کی اصل حقیقت کو وہ بیان کر دے، اس کے عیبوں کو نہ چھپائے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس چیز میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، لیکن اگر وہ جھوٹ بولے اور چیز کے عیب کو چھپا لے، فرمایا سامان تو بک جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو الحلیف الکاذب، جو جھوٹی قسم ہوتی ہے، منفقۃ للسلع، یہ سامان کے بک جانے کا ذریعہ تو بن جاتی ہے، ممحقۃ للبرکہ، لیکن تجارت سے، کاروبار سے، رزق سے جو برکت ہوتی ہے اس کے مٹا دینے کا یہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ تجارت اور کاروبار جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، جب تک جھوٹ نہ بولیں اس وقت تک کام نہیں بنتا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی نظر میں تو کام بن رہا ہے،
لیکن جس خالق ارض و سما کے پاس رزق کے خزانے ہیں، جب اس رب نے اس میں سے برکت اٹھا دی، پھر لاکھوں آئیں گے، کروڑوں آئیں گے، لیکن جب جائیں گے تو پھر بھی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، لوگوں عیب نہ چھپاؤ، دھوکہ نہ دو، اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں گئے، ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس گندم کے ڈھیر میں داخل کیا، باہر نکالی کچھ گندم، تو وہ گیلی گندم نیچے تھی، اوپر اس نے خشک گندم ڈالی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ھذا یا صاحب الطعام، او غلے کے مالک یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہی بارش برسی تھی، تو یہ نیچے جو گندم ہے گیلی اس وجہ سے ہے کہ رات کو بارش ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، یہ جو گیلی گندم تھی اس کو تو نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ لیراہ الناس، تاکہ خریدنے والے کو نظر آئے کہ یہ تو گیلی ہے۔ من غش فلیس منا، فرمایا جو دھوکہ دے مسلمان کو، کسی بھی شخص کو، من غش فلیس منا، اس کا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پیارے بھائیوں، چاہتے ہیں کہ اللہ رزق میں برکت ڈال دے، خالق ارض و سما اس کی طرف سے کاروبار میں، تجارت میں، رزق میں فراوانی ہو اور برکت آئے، پھر رب کے قانون اور اللہ کا یہ اصول قولوا قولا سدیدا، ایمان والو سچی بات کہو، سیدھی بات کہو، صاف بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے دنیا کے معاملات بھی سدھار دیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا ایمان تھا سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں اونٹنی تھی جو بیچنا چاہتے تھے، گھر میں نہیں تھے، گھر والوں کے ساتھ کسی نے آ کے سودا کیا، اونٹنی لے کے وہ گھر سے چل دیا۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پتہ چلا کہ اونٹنی بک گئی ہے اور خریدنے والا اس طرف گیا ہے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع نے دوڑ لگا دی، بھاگ پڑے پیچھے، چادر گھسیٹتے ہوئے بھاگتے جا رہے ہیں۔ اس اونٹنی والے کو روکا، کہا ٹھہریے، آپ نے یہ اونٹنی کیوں خریدی ہے؟ اگر تو خریدی ہے گوشت کے لیے تو یہ بڑی موٹی تازی ہے، آپ کو خوب نفع دے گی، لیکن اگر یہ سفر کے لیے خریدی ہے تو پھر ذرا ٹھہریے۔ اور کیا جب ان لوگوں نے جنہوں نے تمہیں یہ اونٹنی بیچی ہے اس میں جو عیب تھا وہ تمہیں بتایا ہے یا نہیں؟ کہا میں نے تو اس لیے خریدی ہے کہ میں اس پہ حج کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا پھر سنیے، اس کے ایک پاؤں کے نیچے کھری کے اندر ایک معمولی سا ایک زخم ہے یا ایک معمولی سا عیب ہے۔ اللہ کے نبی سے میں نے سنا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب چیز کو بیچا جائے اور اس کا عیب نہ بتایا جائے اللہ کی طرف سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، اس کے پاؤں کے اندر یہ عیب ہے، رکھنا ہے رکھ لو، میں دعا دیتا ہوں اللہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے، اللہ اس کو درست کر دے، لیکن اس کا یہ عیب یہ میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ گھر والوں نے اونٹنی بیچ دی تھی لیکن تجھے یہ عیب نہیں بتایا تھا۔ آج کے مسلمان نے دھوکے کے مختلف انداز نکالے، فراڈ کے مختلف طریقے نکالے، جہاں عیب ہوتا ہے وہاں VIP کا سٹیکر لگا دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی کمال چیز ہے، اور وہ جب اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عیب تو یہی تھا، دھوکہ تو یہی تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر برکت نہیں آئے گی، دھکے کھائیں گے، اللہ کی طرف سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ برکتیں جب رب ڈالتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، حالت کیا تھی؟
سوائے جسم کے اوپر ایک لباس کے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. بیوی بھی انہوں نے چھین لی، مال بھی چھین لیا، سواریاں بھی چھین لی، کوئی چیز نہیں. تو ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے کیا کہا تھا سعد بن ربیع نے، عبد الرحمن تم مہاجر ہو، میرے بھائی بن کے آئے ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، میرا جتنا مال ہے میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں. میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم نکاح کر لینا. سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تمہارے اہل میں اور مال میں برکت ڈالے، مجھے ذرا بازار کا راستہ بتا دو. سوق بنی قینقاع، وہ یہودیوں کا بازار، اس کی طرف سیدنا عبد الرحمن بن عوف گئے. اللہ نے پھر کیسی برکت ڈالی کاروبار کے اندر، کیسی اللہ نے برکتیں دی. ایک وقت تھا کہ مدینے کے اندر سیدنا عثمان غنی کے پائے کے اگر کوئی مالدار صحابی تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. اپنے ذاتی مال سے 100 بدری صحابہ کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے. امہات المومنین کی، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سالانہ ان کے لیے انہوں نے وظائف مقرر کر رکھے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں اونٹوں کے قافلے مدینے پہنچتے تھے، اور سیدنا عبد الرحمن سارے کے سارے قافلے کا صدقہ کرتے. اتنی اللہ نے برکت ڈال لی. سیدنا عبد الرحمن سے کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ عبد الرحمن تمہارے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اتنا نفع. اور سیدنا عبد الرحمن کہتے تھے میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اللہ اس کے نیچے سے بھی مجھے نفع ہی دیتے ہیں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اپنی تجارت میں 4 اصول اپنائے، اللہ نے اس وجہ سے مجھے برکت دی. پہلا اصول، ما کذبت قط، میں نے پوری زندگی کاروبار میں تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا. ما کذبت قط، کوئی بڑا آیا، کوئی چھوٹا آیا، کوئی مرد آیا، کوئی عورت آئی، کوئی مسافر آیا، کوئی اجنبی آیا، کوئی شہری آیا، کوئی دیہاتی آیا، ما کذبت قط، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دوسری چیز، ما دلست، اور میں نے کبھی ہیرا پھیری نہیں کی، 2 نمبری کرنے کی کوشش نہیں کی، خیانت اور کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی. اور تیسری چیز، ما بعت بدین، میں نے کبھی مال ہدار نہیں بیچا. ہدار کے اندر کئی مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں نے کوشش کی کہ ہدار میرا سودا نہ جائے، نقد میں نے سودا کیا. اور چوتھی چیز، ما رددت فضلا ای شیء کان، جب میری چیز بک رہی ہوتی تھی اس میں اگر مجھے معمولی سا بھی نفع ہوتا تو میں نے کبھی گاہک کو واپس نہیں لوٹایا. یہ نہیں کہ اب میں نے چونکہ اتنا سوچ بنا رکھی ہے تو نفع اتنا ہی کمانا ہے. فرمایا معمولی سا نفع آیا یا جتنا بھی نفع آیا میں نے کبھی نفع کو رد نہیں کیا کہ چلیں چیز بک رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو نفع دے کے جا رہی ہے. یہ 4 اصول میں نے اپنی تجارت میں اپنائے، اللہ نے برکت ہی برکت دی. پیارے بھائیوں، برکت چاہتے ہیں رزق میں، جھوٹ بولنا چھوڑیے، بددیانتی اور خیانت سے اپنے آپ کو بچائیے، پھر دیکھیں اللہ برکت کیسے دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے. پیارے بھائیوں، آج کل تو حالات یہ ہیں، جھوٹ یہ ایک ایسی بیماری بن چکی، ایسا معاشرتی ناسور بن چکا ہے. جب دفتروں میں حاضری لگتی ہے تو جھوٹی حاضری، آئے 11 بجے ہیں، حاضری 7 بجے کی لگ رہی ہے. ایمانداری سے بتائیں، جب مہینے کے بعد تنخواہ آئے گی اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بنیاد تو جھوٹ بن گیا ہے. امتحانات میں بیٹھا ہے طالب علم، یاد کچھ نہیں کیا، پڑھا کچھ نہیں، بوٹی لگا کے، رشوت دے کے، 2 نمبری طریقے سے ڈگری لے لی، عہدہ مل گیا، لاکھوں آئیں گے. جب بنیاد ہی بے برکتی پہ رکھی، جھوٹ اور بددیانتی اور خیانت پہ رکھی تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ پیارے بھائیوں، کہاں کہاں جھوٹ کی بات کروں، اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے
کہ کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کی نسبت کرے اور وہ بات میں نے کہی نہیں ہے. فرمایا جو بات میں نے نہیں کہی، خود جھوٹ گھڑا، جھوٹی بات بنائی، اپنی مذہب، اپنے مسلک اور اپنے منہج اور اپنی سوچ اور فکر کی تائید کے لیے نسبت محمد الرسول اللہ کی طرف کر دی. فرمایا جب دین کے نام پہ بھی جھوٹ گھڑا جائے گا، فرمایا انجام رب نے اس کا بھی جہنم اور بے برکتی رکھا ہے. پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر کام کے اندر ہمیشہ سچ کو مقدم رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو کافر بھی جانتے تھے. سیدنا ابو سفیان جب مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، ہرقل نے روم کے اندر ان سے جو سوالات کیے تھے، ان میں یہ سوال بھی تھا کہ وہ محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ امانت داری کو اپناؤ، کبھی بھی بددیانتی اور خیانت نہ کرو. یہ ان کی طرف سے بھی گواہیاں تھیں. اللہ کے نبی نے جب پہلی دفعہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو بیک زبان سب کافروں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، محمد ہم نے آپ سے سچا دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں. صادق اور امین کا لقب کافروں نے ہی اللہ کے رسول کو دے رکھا تھا. پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی سچ بولنے والا بنائے، اللہ جھوٹ سے ہمیں محفوظ فرمائے. آج کل تو اللہ معاف فرمائے، لکھتے ہیں اللہ کی قسم، سات قسمیں اٹھاتے ہیں اور خالص، اللہ کی قسم خالص، اوپر حدیث بھی لکھی ہوتی ہے من غش فلیس منا، اور اس حدیث کے سائے کے نیچے بیٹھ کر وہ ساری دو نمبری اور فراڈ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. پیارے بھائیو، دوسری چیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو رزق اللہ نے دیا ہے، جب انسان اس رزق کو اللہ کی راہ میں دینے سے رک جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان اپنے آپ کو روک لے اور یہ تصور کر لے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، گن گن کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا، اور یہ تصور یحسب ان مالہ اخلدا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. نہیں میرے پیارے بھائی، مال کبھی بھی ہمیشہ ساتھ نہیں جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا. روزانہ اللہ دو فرشتے اتارتے ہیں زمین پر، ایک دعائیں کرتا ہے اور دوسرا بد دعائیں کرتا ہے. ایک فرشتہ دن بھر یہ دعائیں کرتا ہے اے پروردگار جو تیری راہ میں دے، اللہ اس کو اس کا بدل اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرمانا. اور دوسرا فرشتہ دن بھر بد دعائیں کرتا ہے اے اللہ جس نے تیرے راہ میں دینے سے جو رک گیا، بخل کی طرف چلا گیا، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ کی راہ میں دینا، رضائے الہی کے لیے نفلی صدقات اللہ کی طرف سے یہ وعدے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. لوگوں تم رب کی راہ میں دو، اللہ تمہیں اس سے کئی گنا بہتر عطا فرمائیں گے. اور کئی لوگ تو اللہ معاف فرمائے نفلی دینا تو دور کی بات ہے، فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. فرض زکوٰۃ، اور جب فرض زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ بنانے کے لیے کہ چلیں زبردستی بھی کٹوتی نہ ہو، اپنے آپ کو وہاں اہل سنت کے بجائے اہل تشیع میں سے ذکر شو کیا ہوتا ہے تاکہ میرے مال میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہ ہو. خود دینا تو دور کی بات، سال بھر بینک میں رہا، جب وہ دن آتے ہیں تو نکلوا لیتے ہیں اور خود بھی نہیں دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ،
جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو فرمایا اللہ کی طرف سے ایک سزا یہ دی جائے گی جور السلطان علیہم، اللہ ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط کریں گے جن کو ان کے اوپر رحم نہیں آئے گا، اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر تو ہوگی لیکن رعایا کی کوئی پرواہ نہیں، جور السلطان علیہم، حکمرانوں کا ظلم انہیں برداشت کرنا پڑے گا جب رب کی راہ میں زکوٰۃ کو روک لیں گے، وشدت المعونہ، اور دوسری سزا یہ ہوگی کہ اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رزق میں تنگی کر دیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے پریشانیاں ان کے اوپر مسلط ہوں گی، اور فرمایا الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، اللہ کی طرف سے یا تو بارشیں روک دی جائیں گی یا بارشیں ہوں گی اس طرح کہ وہ بارشیں نقصان کا ذریعہ بن جائیں گی۔ کیسے کہ جب بارش کی ضرورت نہیں تو بارشیں برس رہی ہیں۔ آپ کتنے علاقوں میں دیکھیں ان دنوں میں جب بالکل گندم کی فصل تیار اور کئی فصلیں تیار، اتنی برف باری اور اتنا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں اولے پڑنا، ایکڑوں فصلیں تباہ، سبب کیا ہے کہ جب رب کی راہ میں جو اللہ نے حق فرض کیا تھا وہ بھی نہیں دینا۔ رب کہتا ہے 100 من میں سے صرف 5 من دینے تھے، نہیں دیے، کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ بسا اوقات اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بھی پھر عذاب مسلط کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ ان کو اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ اللہ کا حق کیا تھا؟ آتوا حقہ یوم حصادہ، فرمایا جس دن تمہاری فصل کاٹی گئی ہے اسی دن رب کا حق ادا کر دو۔ نہیں دینا ہی نہیں، دینا بھی ہے تو اس انداز میں جو نکمی چیز، گھٹیا چیز، ردی چیز جس کو خود دل نہیں چاہتا قبول کرنے کو، وہ کہا یہ صدقہ دے دو، یہ کسی غریب کو دے دو، یہ کسی فقیر کو دے دو، یہ کسی مسکین کے حوالے کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں رب کی راہ میں دینے کے لیے تم نکمی، گھٹیا، ردی چیز اس کا ارادہ کرتے ہو۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہم صاحب حیثیت ہیں تو پھر ایک ایک پائی کا حساب کر کے، سیدنا ابو بکر نے تو کہا تھا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی زندگی میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اور آج انہوں نے دینا سے انکار کر رہے ہیں، اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ بنتی ہوگی، ایک اونٹنی کا بچہ بھی زکوٰۃ میں آتا ہوگا اور وہ نہیں دیں گے، ابو بکر کی تلوار ان کی گردنیں اڑائے گی، ابو بکر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے جنہوں نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق کیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، جو رب کا حق ہے وہ ادا کریں، اگر صاحب حیثیت ہیں پھر زکوٰۃ میں ڈنڈی نہ مارے، اور اگر صاحب حیثیت نہیں ہے پھر بھی رب نے جتنا دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دینے میں بخل نہ کریں۔ اللہ رب العزت کے وعدے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ چوتھی چیز جس سے اللہ رب العزت رزق میں تنگی کر دیتے ہیں اگر انسان اس کو اختیار کرے، اور وہ ہے رشتہ داریوں کو توڑنا، قطع رحمی، اس سے انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں فراوانی کر دے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، رزق میں فراوانی کر دے، اسے چاہیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتوں کو نہ توڑے، رشتہ داروں کو دو، ایتاء ذی القربى، اللہ نے جہاں عام مسکینوں، غریبوں، فقیروں کا تذکرہ کیا، الگ سے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، ایتاء ذی القربى، اور رب کے عرش کے قریب سے صلہ رحمی اللہ کو پکارتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو رشتہ داری ہے اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، وہاں سے رب کو آواز دیتی ہے، پکارتی ہے اللہ جو مجھے جوڑے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دینا، اللہ جو مجھے توڑے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دینا۔ آج
لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے رشتہ دار وہ جلیں، وہ سڑیں، یہ ان کو ہم تکلیف دینے کے لیے اور بیگانوں کے ساتھ بڑے اچھے مراسم، بڑے اچھے تعلقات، اور رشتہ داروں کے لیے دروازے بند۔ رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ ان میں وہ رشتہ دار بھی ہیں جو آپ کے کل کو وارث بنیں گے، وہ رشتہ دار بھی ہیں جو آپ کے محرم ہیں، ان کو بھی رشتہ دار کہا شرعی طور پر، جو آپ کے نسب کے رشتہ دار ہیں، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، اور وہ بھی رشتہ دار ہیں جو آپ کے سسرال کی طرف سے رشتہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کہا ایتاء ذی القربى، لوگوں رشتہ داروں کو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں نیکیوں میں سے وہ نیکی جس کا ثواب اور بدلہ اللہ سب سے جلدی عطا فرماتے ہیں وہ ہے رشتہ داری کو جوڑنا۔ فرمایا حتیٰ کہ کوئی گھرانہ وہ ایسا ہو جو گناہگار بھی ہو، حتیٰ کہ کافر بھی ہوں، لیکن اگر وہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں اللہ ان کے رزق میں بھی کبھی کمی نہیں آنے دیتے، اللہ ان کو بھی رزق کی فراوانی عطا کرتے ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کافر رشتہ دار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرایا نہیں، رد نہیں کیا۔ سیدہ اسماء نے کہا تھا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے مشرکہ کافرہ، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سیلی امہ کی، اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں رب کی راہ میں جب تک سب سے محبوب چیز خرچ نہ کر دو نیکی کو نہیں پا سکتے۔ سیدنا ابو طلحہ آئے یا رسول اللہ نے فرمایا ہے محبوب چیز خرچ کرو، اور میرے مال پہ میں نے سارے پہ نظر دوڑائی ہے، مجھے اپنے مال میں سب سے محبوب جو مال ہے مسجد نبوی کے بالکل سامنے جو میرا بیروحا نامی باغ ہے جس میں میٹھے چشمے کا پانی بھی ہے، اس میں گھر بھی ہے اور اس میں کھجوروں کے درخت بھی ہیں، یا رسول اللہ یہ باغ مجھے سب سے محبوب ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ صدقہ کر دیا، آپ جہاں چاہتے ہیں اسے دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو طلحہ تمہارے جو سگے چچا کے بیٹے ہیں وہ بڑے غریب ہیں، تمہارے چچا زاد بھائی وہ غریب ہے، لہٰذا یہ اپنا باغ اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ اور اللہ کے نبی نے ساتھ یہ امت کو سبق دیا ہے لوگوں کسی اجنبی مسکین پہ خرچ کرو گے اللہ صرف صدقے کا اجر دے گا، اپنے غریب رشتہ دار پہ خرچ کرو گے اللہ اجر کو ڈبل کر دے گا، اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا بھی اجر دے گا اور صلہ رحمی کا بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے خالق ارض و سماء ہمیں ان تین چیزوں کو اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، رشتہ داری کو اللہ جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، قطع رحمی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قطع رحمی سے رزق میں بے برکتی آتی ہے اور صلہ رحمی سے اللہ رزق میں برکت ڈالتے ہیں، عمر میں اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ اللہ ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح زکوٰۃ کی اللہ ہمیں ادائیگی کی توفیق بخشے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسری چیز جس سے اللہ رب العزت رزق میں برکت ڈالتے ہیں وہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں ہمیشہ سچ بولے، کبھی بھی خیانت نہ کرے، بددیانتی نہ کرے اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ اللہ رب العزت رزق میں کاروبار میں اللہ برکت ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب